سیدہ حلیمہ سعدیہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک سے اور خاص عنایت سے ابھی اسی ماہ کی 10 تاریخ کو پیچھے جو گزرا ہے عمرہ کی سعادت حاصل کی اور واپس آئے، اور اس میں جو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے وہ سارا گھر جہاں حلیمہ سعدیہ رہتی تھی، جہاں حضور بکریاں چرانے جاتے تھے، جہاں بیٹھ کے سیدہ انہیں لوریاں سنایا کرتی تھیں، اور آپ کی شہزادی حضرت شیمہ بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جگہ پر بیٹھ کر بکریاں چرانے لے جاتی اور بیٹھ جاتی، حضور کو گود میں لے لیتی، وہ سارا محلہ اور ساری زیارات اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اس وقت مجھے یوں لگا جیسے شاید یہ اس کی برکت ہے کہ میں سیدہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ تذکرے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگے، حضور کا پیار جاگے، اور دلوں کی خشک بستیاں، خشک کھیتیاں جن میں حضور کی محبت کی تری نہیں رہی، حضور کی محبت کی چاشنی نہیں رہی، ان ویران اور خشک کھیتیوں کو حضور کی محبت کی سیرابی عطا ہو جائے، سیراب ہو جائے۔ واقعات سنانا سے مراد یہ ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہے کہ دل حضور کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ تو ہم نے وہاں ایک واقعہ شروع کیا تھا، اس کی ایکو اگر ختم کر دی جائے تو، یہ جو ایکو چل رہی ہے نا، آواز تھوڑی تیز کر لیں، بس ایکو ختم کر دیں، ڈسٹرب کر رہی ہے۔ واقعہ ہم نے یہ بیان کیا تھا وہاں پر، اب مجھے نہیں پتا کہاں تک چلا، مجھے یاد نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو وہ وہاں چل رہا تھا، لیکن ریویژن کے طور پر میں پیچھے سے تھوڑا سا ملا لیتا ہوں تاکہ سب کو اس میں معلومات مل جائیں۔ ایک تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ یہ پیشہ ورانہ دائی نہیں تھی، یہ بات آپ کو بتائی تھی۔ جیسے کسی نے وہ شعر لکھا ہوا ہے کہ وہ در در جاتی تھی اور خیر نہیں ملتی تھی، تو جیسے حادثہ تن حضور کے در پہ آ گئی، جس طرح دائیاں گھر گھر جاتی ہیں، تو کسی نے یہ شعر لکھ دیا لا علمی میں، بلکہ ایسا شعر کہنا یا ایسی بات کہنا کہ وہ در در جاتی تھی، یہ اس عظیم خاتون کی بے ادبی ہے۔ یاد رکھیں وہ کسی در نہیں گئی سوائے مصطفیٰ کے در کے۔ یہ در ایسا در ہے، یہاں جو آ جاتا ہے ہر در سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے ہر در سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور آج امت ٹھوکریں کھا رہی ہے در در کی، آپ سمجھ گئے نا، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور سمجھتی ہے کہ شاید یہاں سے خیر ملے، یہاں سے خیر ملے۔ جب تک امت اس در سے نہیں پر نہیں آئے گی، در در کی ہو جائے گی، در در کی ہو جائے گی۔ آپ کی بقا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے لیے سب کچھ مصطفیٰ کے در پہ ہے۔ اگر آج بھی اجتماعی طور پر یہ قوم اور یہ مسلمان حضور کے در پہ آ جائیں تو آپ جانتے نہیں کہ پھر سارے آپ کے در پہ آئیں گے، پھر آپ کسی کے در پہ نہیں جائیں گے۔ تو وہ در در نہیں جاتی تھی، بلکہ صرف حضور کی دائی بنی، پیشہ ورانہ دائی نہیں تھی۔ اور واقعہ یہ ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جس سال میں ہوا، یہ ہم نے بات بتائی تھی، اس سال تاریخ انسانی کا سب سے بدترین قحط تھا جو عرب میں ہوا۔ اس سے پہلے تاریخ انسانی میں اتنا بدترین قحط پہلے نہیں ہوا تھا۔ آسمان نے پانی برسنا چھوڑ دیا، زمین نے سبزہ اگلنا چھوڑ دیا، کھیت اجڑ گئے، درخت ویران ہو گئے، جانور تو درکنار، انسان بھوکے مر رہے تھے جس سال حضور کا میلاد ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بہار آئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس حال میں ہوا، تو چونکہ یہ ایسا زمانہ تھا تو اس قحط نے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر اس قحط سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا زمین پر جو گھرانہ تھا بنو سعد میں، وہ حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ ان کے گھر میں فرماتی ہیں دیا جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اونٹنی تھی، اسے چارہ نہیں ملتا تھا۔ ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، اس بکریوں کے ریوڑ کا دودھ شام کو جب دھوتے تو اس سارے ریوڑ کا دودھ پاؤ بر آدھا کلو نکلتا، کیونکہ انہیں بھی چارہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ حالات بتاتی ہیں کہ غربت کے، افلاس کے یہ حالات تھے کہ گھر میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا۔ یہ حالات تھے، نہ کچھ نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، مگر غیرت ایمانی اور زندہ ضمیری کا عالم یہ تھا کہ 4 دن تک بھوکا رہنا قبول کیا، صبر کیا، مگر کبھی کسی کے در پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا، ضمیر نہیں بیچا، غیرت نہیں بیچی، ایمان نہیں بیچا۔ غربت کے عالم میں بھی امیری کی شان پائی، دروازے پہ جا کے کسی کے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ وہ کلیہ ہے جو انسان کو معاشرے میں اس قابل کر دیتا ہے کہ پھر معاشرہ اس کے در پہ آتا ہے جو سارے در چھوڑ دیتا ہے اور ایک در کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کی عظمت تھی کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ جس نے غریبی میں، بھوک میں، غربت میں کسی دروازے پر جا کر اپنی عزت نہیں بیچی، ضمیر نہیں بیچا، ایمان نہیں بیچا، اللہ پاک کو ادا پسند آ گئی کہ ہاں حلیمہ جو اپنی عزت نہیں بیچتا وہی مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہو سکتا ہے۔ اور جس کی عزت چند ٹکوں پہ بک جائے، جس کا ضمیر، جس کا ایمان، اس کی قیمت چند روپے ہو جائیں، چند ٹکوں پہ جھوٹ بول دے، چند ٹکوں کی خاطر ایمان فروخت کرے، دھوکہ دے دے، حرام کھاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، تو جس کے ضمیر کی قیمت، ایمان کی قیمت چند ٹکے ہوں، وہ مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کیا کرے گا، وہ حضور کی عزت کی حفاظت کیا کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک اصول سمجھ لیں، جو حضور کا غلام بننا چاہتا ہے پھر سب کی غلامی چھوڑ دے، پھر کسی کے در پہ نہ جائے، ایک در کا ہو جائے۔ اور جو ایک در کا ہو کے جیے گا وہ کیا کہتے ہیں، 1000 خوف ہو زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سجدوں میں تاثیر نہیں ہے، عبادتوں میں تاثیر نہیں ہے، روح
ذوق عبادت سے بیزار ہے، قلب اس پر دنیا کی حرص کی کند چڑھ گیا ہے، اس لیے سجدوں میں وہ لذت نہیں رہی۔ سجدوں کے اندر، قیاموں کے اندر مصلے اجڑ گئے۔ کیوں اجڑ گئے؟ وہ مصلی اجڑا ہوا ہے کہ ظاہر وجود بے شک مصلی پہ کھڑا ہو مگر قلب حاضر ہی نہیں، روح حاضر ہی نہیں۔ تو یہ عالم تھا کہ غریبی اور مفلسی کے عالم میں بھی 4 دن کچھ کھانے کو نہ ملتا مگر عزت فروخت نہیں کی، ضمیر فروخت نہیں کیا، ایمان فروخت نہیں کیا، کسی دروازے پہ جا کے یوں دست سوال نہیں بڑھایا۔ یہ عالم تھا۔ اور اس وقت ہم نے بیان کیا تھا کہ عرب کا ایک رواج تھا، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو عرب لوگ بیٹے کو 2 سال تک گھر میں نہیں پالتے تھے، اور مکہ روسا کا بڑے بڑے تاجروں کا، بڑے بڑے سرداروں کا، امیروں کا یہ گڑھ تھا۔ ابو جہل ادھر، ابو لہب ادھر، امیہ بن خلف ادھر، ابو سفیان ادھر، ابو بکر صدیق ادھر، بڑے بڑے طالب، بڑے بڑے تاجر وہ یہاں تھے، اور اطراف و اکناف سے دائیاں آتی۔ 2 سال کے لیے بچہ اسے دیا جاتا اور وہ چلی جاتی اور 2 سال تک اس بچے کی تربیت کرتی، اپنے بچے سے زیادہ اس کے بچے کی نگہداشت کرتی، اور پھر جب وہ اچھی نگہداشت کرتی تو 2 سال کا معاوضہ اتنا مل جاتا کہ پھر کئی سال بیٹھ کے وہ اس کو کھا سکتی تھی۔ یہ اس وقت یہ پیشہ ایسا تھا۔ آقا علیہ السلام جب ادھر مکے میں بہار آ گئی، بہاروں کی بہار آ گئی، حضور آ گئے، تو بنو سعد کی دائیاں جایا کرتی تھیں ادھر۔ اب یہ دائی نہیں تھیں، ان کی سہیلیاں تھیں دائیاں۔ انہوں نے آ کے انہیں مشورہ دیا کہ اپنا جسم دیکھ، 4 دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، حارث بھی کچھ نہیں کرتے، جب کھیت ہی اجڑ گئے تو حارث کیا کریں، کھیتی باڑی ختم ہو گئی، وہ بھی کچھ نہیں کرتے، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو کیسے گزر ہوگا؟ ایسا کرو، ہر ربیع الاول پہلی بہار کے موسم میں ہم مکے جاتی ہیں، تاجروں کے، امیروں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے لاتی ہیں بیٹے، تو پھر ہم اس کی 2 سال نگہداشت کرتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو، اس دفعہ تو بھی چل، اس دفعہ تو بھی چل، ممکن ہے بڑے سردار کا، امیر کا، وڈیرے کا، تاجر کا بچہ مل جائے اور تیرے دن سنور جائیں۔ تو وہ خود دائی نہیں تھی مگر یہاں اب وہ دائی بنی۔ انہوں نے کہا، مشاورت کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب فرماتی ہیں دل میں ایک چمک آ گئی کہ چلو اتنے دن افلاس غربت میں گزرے تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، جاؤں گی تو کسی وڈیرے کا بچہ مل جائے گا تو میرے بھی دن سنور جائیں گے۔ 10 دائیاں، مورخین لکھتے ہیں 10 دائیاں بنو سعد سے روانہ ہوئی، اور بنو سعد مکہ سے اس دور کی یعنی جو سفر کے ذرائع تھے، ابھی اگر ہم نے گاڑی پر گئے ہیں تو 4-5 گھنٹے لگے ہو جاتے ہوئے، تو وہ اس وقت 3-4 دن لگتے تھے جس وقت کا سفر تھا۔ تو وہ وہاں سے چل پڑی۔ اب چل پڑی تو ان کی اونٹنی کمزور تھی، دوسری دائیوں کی اونٹنی ذرا طاقتور تھی اونٹنیاں، وہ پہلے مکے چلی گئیں اور کہتی ہیں کہ میں پیچھے رہ گئی۔ پیچھے رہ گئی یا پیچھے رکھ لیا، یہ تو وہی جانتا ہے نا۔ پیچھے رہ گئیں۔ ادھر مکے یہ حال تھا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، اس کا باپ، دادا، تایا، چچا جو بھی بڑا ہوتا، وہ الصبح اپنے گھر سے نکل کے گلی میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ آنے والی دائی کو در در نہ جانا پڑے۔ یہ تو دوسریاں بھی نہیں جاتی تھیں، انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی کھڑا ہے، یہاں بچہ ہے، یہ علامت ہوتی۔ عبد المطلب کہتے ہیں جب میرے شہزادے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی دروازے پہ نکل کے کھڑا ہو گیا
اور دیکھنے لگا آج کون سی دائی ہے جو میرے محمد کو لے جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دائی آئی، سلام دعا ہوئی، بیٹا ہے؟ کہا ہاں جی بیٹا ہے۔ وہ پوچھتی باپ کا کاروبار کیا ہے؟ دائی پوچھتی کہ باپ کیا کرتا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں کہتا اس کا تو باپ ہے ہی نہیں، یہ تو یتیم ہے۔ وہ جب یتیم کا نام سنتی تو اگلی بات ہی نہ کرتی، منہ پھیر کے چلی جاتی، کیا ملے گا۔ 9 دائیاں، فرماتے ہیں 9 دائیاں جب منہ پھیر کے چلی گئی، دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میرے محمد کو سب دائیاں چھوڑ جائیں گی، کوئی دائی نہیں لے کے جائے گی؟ تو فرماتے ہیں جب یہ خیال آیا، آنکھ بھر آئی تو ہاتف غیب سے آواز آئی، عبد المطلب اپنے آنسو پوچھ دے اور غم نہ کر، بات یہ نہیں ہے کہ یہ دائیاں تیرے محمد کو چھوڑ رہی ہیں، اصل بات یہ ہے محمد خود ان دائیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ پیسے کے پیچھے ہیں، انہیں زر چاہیے، انہیں دنیا چاہیے، لہٰذا یہ اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی نعمت عظمی ان کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ تو آرام سے کھڑا رہ، ایک دائی آئے گی دبلی پتلی سی ہوگی، ایسے کپڑے ہوں گے، ایسے نقش و نگار ہوں گے، ایسا چہرہ ہوگا، ایسی چال ڈال ہوگی، نام اس کا حلیمہ ہوگا، رہنے والی بنو سعد کی ہے، وہ ہے تیرے محمد کی دائی۔ اب وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، معاملہ پتہ چل گیا کہ ادھر سے نہیں ادھر سے ہے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں ابھی آ رہی تھی اور وہ سرداروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے بچے لے کے واپس جا رہی تھی، دور راستے میں آ رہی تھی، وہ واپس پلٹ چکی تھی اور راستے میں مجھے ملی اور کہتی ہیں حلیمہ کیا کریں تیرا مقدر ہی ماڑا ہے، جتنے سرمایہ دار تھے، وڈیرے تھے، تاجر تھے، ان کے بچے ہم نے لے لیے ہیں، اب ایک یتیم رہ گیا، مرضی ہے لو، مرضی ہے نہ لو، ملے گا کچھ نہیں۔ فرماتی ہیں جب یہ پتہ چلا تو دل ٹوٹ گیا، غم سا آ گیا کہ اتنا سفر کیا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حارث سے پوچھا کہ واپس چلیں؟ حارث نے کہا حلیمہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اب واپس جانا مناسب نہیں لگتا، یتیم ہے تو کیا ہوا، لے لیتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی۔ اب کہتے ہیں ارادہ کر لیا لینا ہے، اب چل پڑی۔ کہتی ہیں میں اس گلی میں آئی جہاں مصطفیٰ کا گھر تھا، جہاں آقا کی گھر تھا، اس گلی میں آئی۔ جو ہی میں گلی میں انٹر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، عبد المطلب کی نگاہ مجھ پہ پڑی۔ جب مجھ پہ پڑی تو مجھے محسوس ہوا، حالانکہ یہ پہلی ملاقات تھی، زندگی میں کبھی نہیں پہلے ملے، محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کسی کے انتظار میں کھڑا ہو اور آنے والا لیٹ ہو جائے اور اچانک آئے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے ان کا چہرہ کھل سا گیا۔ کہتے میں پریشان ہوئی کہ یہ میرے انتظار میں تھے، یہ مجھے جانتے تھے۔ وہ کپڑے، چال ڈھال، نقش و نگار، وہ سارے جو بتائے گئے تھے سب چیزیں جمع نظر آ رہی تھیں۔ گئی، کہتی ہیں میں نے سلام دعا کی، وہ بڑے خوش ہوئے، جواب دیا تو پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں میں نے کہا حلیمہ، بڑے خوش ہوئے، پھر کھلے، حلیمہ بڑا پیارا نام ہے، آئی کہاں سے ہے؟ کہا بنو سعد سے۔ پھر بڑے خوش ہوئے کہ جو علامتیں تھیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں اور جو پتہ اور نام بتایا وہ بھی مکمل ہے، سمجھ گئے کہ یہ میرے محمد کی دائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ تو 2 سال میرے پیارے شہزادے کی خدمت کرے گی، ہمیں خدشہ ہے 2 سال کی تیری محنت کا معاوضہ نہیں دے سکیں گے کیونکہ میرا بیٹا ہے یتیم۔ اب فرماتے ہیں تصدیق ہوگی کہ کچھ نہیں ملے گا نا۔ کہتی ہیں میں نے بجھے سے دل میں کہا، چونکہ ارادہ کر لیا تھا لینا ہے، تو انہوں نے پوچھا لوگی؟ تو میں نے بجھے سے دل سے کہا ہاں لوگی۔ اب انہوں نے کہا لوگی تو جاؤ اندر چلی جاؤ۔ اب کہتی ہے میں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ تاجدار کائنات لیٹے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں اس در بڑی، میں نے یوں 2 طاقوں کو کھولا، دروازے کے 2 طاق ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میں نے یوں کھولا،
خدا کی عزت کی قسم اندر سے کستوری و عنبر سے بڑھ کر حسین خوشبوؤں کے حلوں نے میرا استقبال کیا. سارا کمرہ کسی حسین خوشبو سے مہکا ہوا تھا اور میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی تھی. میں حیران ہوئی یہ خوشبو کیسی ہے. ارے وہ خوشبو مصطفیٰ کے مکھڑے کی تھی، حضور کے پیارے پیارے ننھے ید اللہ والے ہاتھوں کی تھی، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی تھی. تو کہتی ہیں میں حیران ہوئی. آگے گئی، آگے چارپائی ہے، چارپائی پہ سیدہ آمنہ لیٹی ہیں اور جیسے نوزائیدہ بچہ ماں کے پہلو میں چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے. کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبز پوشاک اوڑھے مکھڑا چھپائے اپنی ماں کے پہلو میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. سیدہ سے سلام دعا ہوئی. انہوں نے بھی پوچھا نام کیا ہے؟ سعدیہ. آئی کہاں؟ حلیمہ. آئی کہاں سے؟ بنو سعد سے. انہوں نے بھی کہا کہ حلیمہ تو 2 سال میرے شہزادے کی خدمت کرے گی، میں تجھے خدشہ ہے تیری محنت کا معاوضہ نہیں دے سکوں گی. یہ بات کی تو کیا، مگر ساتھ ہی یہ کہا کہ حلیمہ چونکہ میرا بیٹا یتیم ہے مگر بڑا عظیم ہے، بڑا عظیم ہے. جب سے میرے شکم میں آیا ہے، جس رات سے میرے شکم میں آیا ہے، 70,000 فرشتے صبح آ کر سلام کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آ کر سلام کرتے ہیں. انبیاء کی روحیں آتی ہیں، حوریں آتی ہیں، آسیہ آتی ہیں، حوا آتی ہیں، مریم آتی ہیں اور گاہے بگاہے آ کے کہتی ہیں آمینہ تجھے مبارک ہو، تو تاجدار کائنات کی ماں بننے والی ہے، میرا بیٹا بڑا عظیم ہے. تو لوگی؟ کہتی ہیں میں نے بجھے دل سے کہا ہاں لوگی. انہوں نے کہا اچھا لوگی تو لو میرے محمد کو اٹھا لو. اب فرماتی ہیں حلیمہ میں تیرے آئے 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 مقدرہ تو صدقے. کہتی ہیں میں آگے بڑھی اور میں نے یوں دونوں ہاتھوں سے حضور کو اٹھا لیا، اس شہزادے کو اٹھا لیا. من نے چاہا جس شہزادے کو گود میں لیا ہے میں ذرا مکھڑا تو دیکھوں، اس کا پیارا جلوہ تو دیکھوں. کہتی ہیں ایک ہاتھ کی گود بنائی اور آپ کے رخ انور سے میں نے جب سبز پوشاک ہٹائی تو خدا کی عزت کی قسم مجھے یوں لگا جیسے میرا انتظار کر رہے تھے. چشم مبارک بند تھی، استراحت فرما رہے تھے. جو ہی نقاب ہٹا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے. ہائے ہائے ہائے. جو ہی آنکھیں کھولی میں نے کیا دیکھا، ایک نور آپ کی آنکھوں سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں میں گم ہو گیا. میں حیران ہوئی یہ کیا تھا. پھر اگلے ہی لمحے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا. حضور مسکرا پڑے. بس آپ کی مسکراہٹ کیا تھی. کہتی ہیں میں خود بے اختیار ہو گئی. اتنا حسین جلوہ آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ارے کیا عالم ہوگا، ایک طرف بددعا کا مکھڑا اور اوپر سے مسکراہٹ، کیا عالم ہوگا. کہتی ہیں بس میرا دل میرے قابو میں نہ رہا، میں بے اختیار ہو گئی اور من نے چاہا اس پیارے سے ننھے سے بددعا کے مکھڑے پر پنکھڑیوں سے زیادہ گلابی نرم و نازک ہونٹوں کو چوم لوں اور اگلے ہی لمحے بلا اختیار میں نے مصطفیٰ کے ہونٹ چوم لیے، آقا کے لبوں کو بوسا دیا. ہائے ہائے ہائے. تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سیں، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تک دیتے رہی ہیں چمیندی بھی ہو سیں. اور کون سے لب شب معراج کا تذکرہ کر لینا. اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل میرے محبوب کو لے آ. جبریل امین آتے ہیں، حضور سو رہے ہیں. نوری آتا ہے بشر کو لینے، بشر سویا ہوا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے پیر مہر علی والا. چپ کر مہر علی تھا جا نہیں بولن دی، جگانے کی جرت نہ ہوئی. پلٹ کر واپس گئے اور عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے، جگاؤں کیسے. اللہ پاک نے فرمایا یہ کافوری ہونٹ کب کام آئیں گے. مولا کیا کروں، ماتھا چوم لوں، خبردار. رخسار چوم لوں، خبردار.
ہاتھ چوم لوں، ہونٹ تو ہونٹ ہے نا، ہاتھ چوم لوں خبردار، پاؤں چوم لوں اوپر سے، نیچے تو مٹی لگتی ہے نا، اوپر سے چوم لوں۔ اللہ پاک فرمایا جا جبریل میرے محبوب کے تلوے چوم، جس کے تلوے جبریل امین چومے، حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو اس کے لب چومتی ہے۔ فرماتی ہیں جو ہی میں نے لب چومے میرے جسم میں ایک بجلی دوڑ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جسم جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، آقا کے لب کیا چومے، دیکھتے ہی دیکھتے سڈول ہو گیا، گوشت بھر آیا، گوشت بھر آیا اور چھاتیوں میں دودھ بھر آیا، اور اگلے ہی لمحے میں نے مصطفیٰ کو دودھ بھی پلانا شروع کر دیا۔ سیدہ نے پوچھا لوگی میں دے کچھ نہیں سکتی؟ کہتی ہیں میں نے کہا سیدہ تو یقین کر لے کچھ نہیں چاہیے، یہ شہزادہ میری گود میں ڈال دے۔ انہوں نے کہا جا لے جا۔ پھر کہتی ہیں میں پلٹ کے باہر آئی تو حارث مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ وہی ہے جو اندر گئی تھی؟ بھئی اندر گئی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، باہر پلٹی خوبرو حسینہ۔ حلیمہ یہ انقلاب کیسا، یہ تبدیلی کیسی؟ کہتی ہے میں نے کہا حارث اونٹنی پہ کجاوا سجاؤ، کوئی بڑی نعمت آج ہاتھ لگ گئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہاں حلیمہ بڑی نعمت لے کے آئی ہو۔ کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ وہ کجاوا سجانے لگے، سامنے کعبہ نظر آیا۔ کہتی ہیں میں حضور کو گود میں لے کر کعبے کی طرف گئی، جو ہی صحن کعبہ میں اتری تو کیا دیکھا، مصطفیٰ کو آتا دیکھ کر کعبہ اور کعبے کے بت حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کعبہ سجدے میں گر گیا، گویا کعبے کا کعبہ آ گیا، کعبہ سجدے میں گر گیا۔ پھر کہتی ہے میں نے طواف کیا، اور طواف کر کے جب میں حجر اسود کو چومنے گئی، چوما واپس پلٹی تو دل میں خیال آیا اب حضور کے مکھڑے پہ تو پردہ تھا نا، پوشاک میں لپٹے ہوئے تھے، تو خیال آیا کیوں نہ اپنے محمد کو بھی بوسہ دلا دوں۔ کہتی ہیں اس نیت سے پھر پلٹی، جو ہی میں حجر اسود کے قریب آ کر میں نے حضور کے مکھڑے سے جب نقاب اٹھایا اور حجر اسود نے آقا کا بے نقاب جلوہ دیکھا، ابھی میں آگے نہیں بڑھی، میں نے کیا دیکھا، حجر اسود حضور کے لبوں کو دیکھ کر کعبے کو چھوڑ کے نکل آیا اور مصطفیٰ کے لب چومنے لگا، حضور کو بوسے دینے لگا۔ واہ 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 واہ، حضور کو بوسے دینے لگا۔ یہ میرے لیے عجیب تھا۔ پلٹ کے آئی تو اوپر کجاوا سج چکا ہے، کجاوا سج چکا ہے۔ اب ریت کیا ہے، شوہر کا درجہ بڑا وہ آگے اور بیوی پیچھے۔ کہتی ہیں حارث کجاوے میں آگے بیٹھے، میں حضور کو لے کر گود میں پیچھے بیٹھی۔ اونٹنی کو کہے اٹھ، وہ اٹھے ہی نہ، وہ اٹھے ہی نہ، دیر تک اٹھاتے رہے۔ اس پر جب تھوڑا تشدد کیا گیا اٹھے تو ایک روایت میں اس نے پلٹ کے دیکھا اور بإذن الہی کلام کیا اور کہنے لگی حلیمہ جسے پیچھے لے کے بیٹھ گئی ہو جانتی بھی ہو یہ ہے کون؟ ایک یہ روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے جب دیر تک اٹھایا نہ اٹھی تو میں نے کہا حارث صاحب، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا حارث نیچے اترے۔ وہ نیچے اترے، میں حضور کو لے کے آگے بیٹھی، میں نے کہا پیچھے بیٹھے۔ کہتے ہیں وہ پیچھے بیٹھے۔ کہتی ہیں خدا کی قسم پہلے اٹھانے سے نہیں اٹھتی تھی، ترتیب بدلی، اونٹنی اٹھی نہیں، اٹھی اور جھومنے لگی، ناچنے لگی، اور اس نے کعبے کی طرف رخ کیا اور 3 سجدے ہمارے سامنے اس نے کھڑے حال سے کہہ رہی تھی مولا تیرا شکریہ، تو نے اپنے محبوب کی مجھے سواری بنا ڈالا۔ کہتی ہیں پھر میں جب وہ انقلاب جو میرے لب چومنے پر میرے جسم میں آیا تھا، حضور کے قدم رنجہ فرمانے پر ہم نے وہ تبدیلی اونٹنی میں دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاغر کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ اونٹنی، اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا، جو 2 قدم نہیں چل سکتی تھی اب اس کی رفتار بدل گئی، اب وہ ہوا کے دوش پہ چلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے
وہ جو کئی عرصہ پہلے امیروں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے بچے لے کے دائیاں نکلی ہوئی تھی، میں چند ہی لمحوں میں ہوا کی طرح ان کے پاس سے گزری اور میں نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ وہ میری اونٹنی کو دیکھ کر، اس کی رفتار کو دیکھ کر جواب دینا بھول گئیں۔ انہوں نے جب رفتار دیکھی تو کہتی ہے حلیمہ مکے گئی تھی، تیری اونٹنی تو چل نہیں سکتی تھی، تو سواری بدل لی ہے، سواری بدلائی ہو؟ کہتی ہے میں نے چلتے چلتے کہا نہیں نادانو، سواری وہی ہے، آج سوار بدل گیا ہے، آج سوار بدلا ہوا ہے۔ پھر کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں جب بنو سعد میں داخل ہوئی، کہتی ہیں سب سے زیادہ تاریخ دان کہتے ہیں جہاں پر زمین بنجر ہوئی، قحط سالی سے جہاں پر خشک سالی آئی، درخت ویران ہوئے، وہ بنو سعد کا قبیلہ تھا۔ کہتی ہیں جو ہی میری اونٹنی نے بنو سعد کے قبیلے میں قدم رکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا خشک کھیت ہرے ہو گئے اور اجڑے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف ہریالی آ گئی۔ یہ نظارہ میں کر رہی تھی، میں دوپہر کا وقت تھا، گھر میں آئی، گھر میں آئی تو کسی نے کہا ہے نا حلیمہ کلی نو دیکھے، ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی جذباتی شعر نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے، کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ کہتی ہے میں گھر میں آئی، جہاں لٹانے لگوں دل کہے ارے اتنے عظیم شہزادے کے لیے یہ سیج قابل نہیں ہے، جہاں لٹانے لگوں سمجھنا ہے کہاں لٹاؤں۔ پھر جب کوئی آپ کی عظمت کے لائق مجھے کوئی جب سیج نہ لگی تو حضور کو اپنی ہی گود میں لے کر بیٹھ گئی اور مکھڑے سے نقاب اٹھایا اور حسن کے جلووں میں کھو گئی۔ ہائے ہائے، مجھے پتہ ہی نہ چلا، شام آ گئی، شام آ گئی، آواز آئی، حارث نے کہا حلیمہ شام ہو گئی ہے، برتن لاؤ دودھ دھو لیں۔ تو میں نے روٹین کا برتن دے دیا، وہ پاؤ بھر نکلتا تھا۔ کہتی ہیں انہوں نے میں برتن دے کے پلٹی، پیچھے سے آواز آئی یہ پہلا دن تھا مصطفیٰ کا میرے گھر میں، پہلا دن تھا آقا کا میرے گھر میں، پہلی شام تھی آقا کی میرے گھر میں، یہ آمد تھی مصطفیٰ کی میرے گھر میں۔ ارے حضور کیا آئے، سب کچھ آ گیا، حضور کیا آئے، کائنات آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اور جن کے پاس حضور آ جائیں ارے پھر وہ لینے والے نہیں رہتے، دینے والے ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں میرے گھر میں پہلی شام تھی، آواز آئی، میں نے کہا نا دودھ کا برتن دیا، میں پلٹی، آواز آئی حلیمہ بھر گیا ہے دوسرا لاؤ۔ میں حیران ہوئی، بھر گیا ہے، دوسرا لائی، آواز آئی بھر گیا ہے تیسرا لاؤ۔ کہتی ہیں پہلا قدم تھا مصطفیٰ کا میرے گھر میں، سارے برتن ایک ایک کر کے دودھ کے بھر گئے مگر دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے۔ آئے آئے آئے، اور یوں لگا جیسے آج حلیمہ کے گھر سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہیں۔ پھر کہتی ہیں رات آ رہی تھی، مہمان عظیم تھا اور گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، پریشان ہونے لگی کہ اتنا عظیم مانگنے کی عادت نہیں تھی، در پہ جانے کے کسی سے ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں تھی، پریشان ہونے لگی اتنا عظیم مہمان ہے تو گھر میں اندھیرا رہے گا۔ اس پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، جو ہی اندھیرا گھر میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا، حضور کے ننھے سے پیارے سے بدوحا کے مکھڑے سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ جو ہی اندھیرا میرے گھر میں داخل ہوتا جائے میرا گھر مصطفیٰ کے نور کے مکھڑے سے جگمگاتا جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، محلے کے لوگ آ گئے، آ کے کہتے ہیں حلیمہ پہلے تیرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اتنا تیل آ گیا ہے، ساری رات تیرا گھر جگمگاتا رہتا ہے، اتنا تیل آ گیا ہے، رات کو دیا بجھا دیا کرو۔ لوگوں نے رات کو دیا بجھا دیا کرو۔ میں نے کہا نادانو، جب سے یہ میرا شہزادہ آیا ہے حلیمہ نے کبھی دیا جلایا ہی نہیں، ساری تابانیاں مصطفیٰ کے مکھڑے کی ہیں۔
کہتی ہیں میرا گھر دارالشفا بن گیا، دارالشفا بن گیا۔ وہ مریض جنہیں طبیب ڈاکٹر حکیم لا علاج قرار دیتے کہ اب تیرا کوئی علاج کسی جڑی بوٹی اور دوا میں نہیں ہے، وہ الصبح میرے دروازے پہ آ جاتا، آیا آیا، لائنیں لگ جاتی، میں مصطفیٰ کو لے کے بیٹھ جاتی، مریض آتا، میں آپ کا ننھا سا ہاتھ مریض پہ پھیر دیتی، اللہ وہی شفا عطا فرما دیتا۔ مصطفیٰ کا آنا کیا تھا؟ میرا گھر دارالشفا بن گیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضور کے بڑھنے کی عمر غیر معمولی تھی، بڑے ہونے کی عمر غیر معمولی تھی۔ پہلے ہی ماہ میں بیٹھنا شروع کر دیا، ایک ماہ کے ہوئے بیٹھنا شروع کر دیا، دوسرے ماہ میں ہاتھوں سے رڑنا شروع کر دیا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہاتھوں کے بل چلنا شروع کر دیا، تیسرے ماہ میں کھڑے ہونے لگے، چوتھے ماہ میں دیوار اور چارپائی کو پکڑ کے چلنے لگے، اور پانچویں ماہ میں میرے آنگن میں دوڑنے لگے اور کھیلنے لگے، پانچویں ماہ میں دوڑنے لگے، اور سال کے نہ ہوئے تھے میری بکریاں بھی چرانے لگے۔ ہائے 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 ہائے، یہ حلیمہ وید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ پھر کہتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا، گود میں اٹھایا ہوا تھا، بچپن کی بات ہے، گود میں اٹھایا ہوا تھا، میں جا رہی تھی، اچانک یہودیوں کی جماعت نے دیکھا، یہودی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے حضور کے متعلق اور ان اہل کتاب کے متعلق کہتا ہے الذین یعرفونہ، یہ یہودی اہل کتاب، عیسائی اور یہودی حضور کو آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے تورات پڑھ کے، انجیل پڑھ کے، دیگر کتابیں پڑھ کے، زبور پڑھ کے، آسمانی صحائف پڑھ کے اتنا جان چکے تھے، اتنا پہچان چکے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے بہت سے بچوں میں والدین اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، وہ اس طرح حضور کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور گھیر لیا، تلواریں نکالی اور مجھے گھیر لیا۔ میرے ساتھ حضرت حارث بھی تھے، میں سمجھ گئی ان کے ارادے درست نہیں ہیں۔ انہیں دیکھا، انہوں نے کہا بتاؤ یہ بچے کی ذرا پشت ننگی کرو۔ ہم میں نے پشت ننگی کی، انہوں نے دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر تلواریں نکالی۔ کہتے ہیں یہ یتیم ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ یتیم ہے؟ کیونکہ کتابوں میں لکھا تھا تاجدار کائنات جو پیدا ہوگا وہ یتیم ہوگا۔ کہتی ہے میں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، میں ماں ہوں، یہ اس کی باپ ہے۔ حارث کھڑے تھے، وہ بدبخت بولے اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے، کیونکہ وہ ساری نشانیاں جو اللہ کے آخری نبی میں ہوں گی وہ ساری اس میں پائی جا رہی ہیں۔ میں ڈرنے لگی یہ کیا ہونے لگا ہے۔ کہتی ہیں پتہ ہی نہ چلا 2 سال گزر گئے۔ آئے آئے بھئی 2 سال ہوتے تھے نا، 2 سال گزر گئے، اب دل گھبرانے لگا، ڈرنے لگا۔ میں ابھی بھی چھوڑ رہا ہوں، میں واقعہ ختم کرنے لگا ہوں، ابھی بھی چھوڑ رہا ہوں، ٹائم کم ہے۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال مجھے پتہ ہی نہ چلا، ایسے ہی گزر گئے۔ اب 2 سال کا قانون تھا کہ واپس کرنا ہے۔ آیا اب جب واپسی کی بات آئی تو دل ڈرنے لگا، غمزدہ ہونے لگا، رونے لگا کہ اب حضور کی جدائی ہو جائے گی۔ دل چاہتا تھا کہیں واپس نہ جائیں، مگر چونکہ وعدہ شعار تھیں، وفادار تھیں، کہتی ہیں میں 2 سال کے جب ہو گئے تو شکستہ دل لیے چل پڑی، حضور کو اٹھایا اور مکے کی طرف چل پڑی کہ میعاد پوری ہو گئی ہے۔ جب چل پڑی تو کہتی ہیں راستے میں سوچتی رہی کہ کیا بہانہ کروں، کوئی ایسا بہانہ کروں کہ واپس مل جائیں، مگر جو بھی بہانہ سوچوں خود ہی دل اس کا جواب دے دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ بہانہ کروں گی مگر دل کہے کہ اگر میں نے یہ کہا تو وہ یہ کہہ دیں گے، پھر کہوں یہ بہانہ کروں گی، پھر آواز ہے یہ کہا تو وہ یہ کہہ دیں گے، تو بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم لوگو، اگر عشق سچا، لگن سچی ہو،
نوکری کا جذبہ صادق ہو، نوکری کے جذبے میں حرص نہ ہو، تما نہ ہو، لالچ نہ ہو، نفس کی خواہش حائل نہ ہو. حضور کی نوکری میں نفس کی خواہش حائل نہ ہو، چاہتے نہ ہو، جو چاہتے مٹا دیتے ہیں، جو صرف حضور سے پیار کرتے ہیں. اور پیار کا قانون یہ ہے، ارے جسم مٹتا ہے مٹ جائے، یار راضی رہے، بس پیار اس کو کہتے ہیں. محبت کا قانون یہ ہے کہ محبوب کے سوا سارا جہاں ایک ٹھوکر سے عاشق ٹکرا دیتا ہے. ارے جہاں تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو حوروں اور جنت کی بھی خیال کو شرک جانتے ہیں، وہ تو ان کی بھی خواہش نہیں رکھتے. جیسے بلال سے نہیں پوچھا تھا کہ بلال تجھے حوروں کی ملکہ دے دی، وہ رونا شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے ملکہ کی خاطر تو غلامی نہیں کی تھی، میں نے آپ کی غلامی کسی ملکہ کے لیے نہیں کی تھی. تو حوریں کیا، عشق صادق ہو تو یاد رکھیں پھر وہ سچا عشق خود بہانے بنا دیتا ہے. کہتی ہیں مکے پہنچی، کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، مگر جب مکے میں پہنچی تو قدرت نے بہانہ دے دیا. اور وہ کیا تھا؟ وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی، بچے بیمار ہو رہے تھے. ادھر وہ ماں جو اپنے شہزادے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، کہتی ہے میں جب پہنچی تو سیدہ نے ہاتھ پھیلا دیے، اور حضور غیر معمولی 2 سال میں قد بڑا ہو چکا تھا، غیر معمولی بڑے ہو چکے تھے. حضور اپنی ماں کے سینے سے جا کے لپٹے اور انہوں نے سینے سے لگایا، اور دونوں طرف سے جذبات محبت چوبن پر تھے. میں کھڑی رہی، جب کھڑی رہی انہوں نے پیار کیا اور جذبات اعتدال پہ آئے. تو پھر میں نے عرض کی کہ سیدہ میرا حق نہیں ہے کہ یہ بات کہوں، کیونکہ ٹائم تو پورا ہو گیا نا، حق نہیں ہے بات کروں، مگر ایک مشورہ، ایک رائے دینا چاہتی ہوں. انہوں نے پوچھا کیا؟ کہتی ہیں میں نے کہا کہ یہاں بچے بیمار ہو رہے ہیں مکے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو حضور بیمار ہو جائیں. کیا ہی اچھا ہو جب تک یہ وبا چل رہی ہے میں واپس نہ لے جاؤں، واپس نہ لے جاؤں. وہ مسکرا پڑی. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر حلیمہ تیری رائے مان لیتے ہیں، جا لے جا. آئے 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 حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. کہتی ہیں میں نے حضور کو گلے لگایا، پھر واپس آ گئی. واپس آئی تو حضور اب بڑے ہو گئے، 3.5-4 سال کی عمر ہو گئی. سوق عکاظ کا میلہ لگتا تھا عرب میں. سوق عکاظ یہ بڑا مشہور میلہ ہے. وہ میلہ کیا تھا کہ سارے عرب قبائل اپنے قبیلے سے نکل کر گھروں کو، دروازوں کو تالے لگا کر، مرد، عورتیں، خواتین، بچے سب ایک میدان میں آتے تھے. وہاں پھر وہ جو جاہلیت کی زمانہ، جاہلیت کی روایات، مرغے لڑانا، کتے لڑانا، اس طرح کی باتیں، یہ سارا ڈول ڈھمکا چلتا تھا. اور ساتھ ہی اس میلے میں کاہن آتے تھے بڑے بڑے، جو ذائچے بناتے. مائیں بچوں کا حال پوچھتی کہ بتاؤ میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو حساب کتاب ذائچے بنا کے کہتے یہ بنے گا. کہتی ہیں اس دفعہ ایسا کاہن آیا ہوا تھا کہ جس کی پیشین گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی تھی. اس کے گرد ماؤں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا اور اپنے بچوں کے متعلق حال کو پوچھ رہی تھی، بتاؤ میرا بیٹا کیا بنے گا. کہتی ہیں میرے دل میں آیا میں بھی پوچھوں میرا محمد کیا بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں میں حضور کو لے کر اس کی طرف گئی، ابھی میں نہیں بولی، اس بدبخت کی نگاہ حضور کے مکھڑے پہ پڑی. جب آقا کے مکھڑے پہ پڑی اس کی چیخ نکلی اور کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے یہودیوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، یہودیوں میرے پاس ایک ایسا بچہ آیا ہے، اگر یہ بڑا ہو گیا تو اس کا دین ہوگا، بقیہ تمہارے دین جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے. شرق سے غرب تک اس کا جھنڈا لہرائے گا، شرق سے غرب تک اس کے دین کی خبریں آئیں گی. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مذہب دین بچ جائے
وہ لڑکا میرے پاس کھڑا ہے، معاذ اللہ اسے قتل کر دو۔ یہ بکواس کرنے لگا، وہ اپنی لگن میں لگا ہوا تھا۔ کہتی ہیں میں نے خطرہ دیکھا، میں نے حضور کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دوڑ لگا دی اور گھر آ کے سانس لیا۔ پھر باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ پتہ چل گیا یہودی جان کے دشمن بن چکے ہیں، کچھ پیچھے واقعات پیش آ چکے تھے، تو کہتی ہیں گویا وہ کسی کیا شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ پھر یوں ہو گیا کہ بس اے بانکی، پھر میں نے یعنی زبان حال سے کہا بانکیاں چالاں والیا ہولی قدم اٹھایا کر، گود میری وچ کھیڑ رہے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ پھر حضور کو باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اکیلے حضرت عبداللہ بکریاں چرانے لگے، آپ کے بیٹے رضائی بھائی، وہ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک صبح کیا ہوا، ایک صبح دوپہر کا وقت تھا، میں بیٹھی ہوئی ہوں، حارث بیٹھے ہیں، شیما انیسا آپ کی دوسری بیٹی وہ بیٹھے ہیں، اور خود 3.5-4 سال کی عمر مبارک میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے کہ اچانک عبداللہ روتے ہوئے گھر آئے اور آ کے کہتے ہیں امی جان ہماری بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اب دیکھیں نا، غریب بندے کی بکری لے جائے تو پریشان تو ہوتا ہے نا۔ درندہ، جنگلی درندہ شکار کر کے بکری لے گیا۔ کہتی ہے میں پریشان ہوئی، ابھی میں نہیں بولی، حارث نہیں بولے، شیما انیسا نہیں بولے، جو ہی انہوں نے کہا نا بھیڑیا ہماری بکری اٹھا کے لے گیا، تو آقا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ جانتا نہیں تھا بکری ہماری ہے، اسے خبر نہیں تھی کہ بکری ہماری ہے، اور اگلے ہی لمحے فرمایا چلو عبداللہ بکری لے کے آئے۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جنگلی درندہ شکار لے جائے تو واپس بھی لایا جاتا ہے۔ آقا چل پڑے کہ چلو اب ہم اگلا منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، شدت کی دھوپ تھی، آقا نے در دولت سے قدم مبارک جب باہر رکھا تو خدا کی عزت کی قسم ہم نے کیا دیکھا، ایک ٹھنڈی بدلی کا ٹکڑا آیا اور حضور پر سایہ بنا کے چلنے لگا، سا چلنے لگا۔ متعینہ مقام پہ پہنچے جہاں سے وہ بھیڑیا بکری لے کے گیا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم وہاں پہنچے تو آپ نے اس طرف رخ کر کے ننھی سی زبان سے کہا ارے بھیڑیے ہماری بکری واپس لاؤ، یوں آواز دی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کیا دیکھا، آقا کے فرمانے پر ایک جنگلی بھیڑیا درندہ کندھوں پر بکری اٹھائے دوڑا آ رہا ہے اور آ کر حضور کے قدموں پہ لیٹنے لگا، جیسے پالتو کتا اپنے مالک کے قدموں پہ لیٹتا ہے۔ کہتے خدا کی قسم وہ حضور کے قدموں پہ لیٹنے لگا اور آقا محبت برا شفقت برا ہاتھ اس پہ پھیرنے لگے۔ لوگوں بس یہ پیغام ہے، ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم محبت کے نعرے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جان بھی قربان ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نا ایسا نعرہ۔ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں، محبت کیا ہے کبھی محسوس نہیں کی۔ محبت سن لو نعروں کا نام نہیں، محبت زبان سے کہنے کا نام نہیں، محبت دکھانے کا نام نہیں، محبت نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ محبت نعروں سے بتانے سے نہیں ہوتی، محسوس ہوتی ہے۔ علامات کیا ہیں؟ نعرے نہ لگاؤ نہ لگاؤ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کا حال پیمانہ مصطفیٰ نے دے دیا، پیمانہ ہمیں احادیث نے دے دیا۔ محبت کیا ہے؟ وہ بھیڑیا آ کر حضور کے قدموں پہ لیٹنے لگا، آقا شفقت کا ہاتھ پھیرنے لگے،
کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے کیا دیکھا، جذبات محبت دونوں طرف سے جوبن پر تھے۔ وہ حضور کے قدم چوم رہا تھا اور آقا اس سے پیار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، اعتدال ہوا تو آقا نے فرمایا اے بھیڑیے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ تو بکری اٹھا کے لے گیا، اب تو بھی تو بتا تو کیوں لے گیا، تو کیوں لے گیا؟ کہتی ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے کہنے پر ایک بھیڑیے کو، ایک جانور کو ہم نے انسانوں کی طرح کلام کرتے دیکھا۔ وہ بھیڑیا رو پڑا اور رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، سنا تھا آپ یہاں بکریاں چرانے آتے، 3 دن ہو گئے دور سے آیا تھا آپ کے دیدار کی خاطر، روزانہ انتظار، روزانہ لگن، روزانہ آپ کا اشتیاق، اور آپ کی راہیں تکتا تھا، آپ آ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک دن گزرا، نہ رات کو چین تھا نہ دن کا سکون تھا۔ محبت سونے نہیں دیتی، محبت چاہتے مٹا دیتی ہے، محبت خواہشیں مٹا دیتی ہے، محبت ہر ایک چیز کو فنا کر دیتی ہے، باقی رہتا ہے تو یار کا مکھڑا۔ یہ پیمانہ محبت ہے۔ محبت اگر جاننا چاہو کہ محبت ہے تو دیکھو کیا دل بھیڑیے کی طرح روتا ہے، کیا آنکھیں حضور کے انتظار میں رہتی ہیں، کیا دل کبھی یہ سوچتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا، آپ راضی ہو جائیں، آپ مان جائیں۔ حضور کے منانے کے لیے کبھی راتوں کی نیند چھوڑی آقا کے دیدار کے لیے، کبھی آنکھیں برسی حضور کے دیدار کی خاطر اور آقا کی مسکراہٹ کی خاطر، رضا کی خاطر، کبھی دل تڑپا۔ کسی سے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اکیلا بیٹھے، یہ بات آپ نے سن لی، ہر کوئی اکیلا بیٹھے، دل کو دیکھے بھیڑیے کے دل جیسا ہے، آنکھ دیکھے بھیڑیے کی طرح تڑپتی ہے۔ وہ رو پڑا، آقا 3 دن ہو گئے تھے آپ آ نہیں رہے تھے، راتوں کی نیند نہیں تھی، دل کا سکون نہیں تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، میں بے چین تڑپ رہا تھا۔ جب تڑپ بڑکنے لگی اور آگ میں بدلی تو اندر سے عشق نے آواز دی، جو ہماری زبانوں پہ رہتا ہے اس کے اندر تھا، اندر سے عشق بولا، ناداں عاشق تڑپتا کیوں ہے، کیا ہوا وہ نہیں آتے، بکری اٹھا کے لے جاؤ، بکری لینے آئیں گے تو مصطفیٰ کے دیدار بھی ہو جائیں گے۔ میری کیا مجال آقا، میں بکری اٹھا کے لے جاتا۔ یہ عشق نے بہانے دے دیے، عشق بہانے بنا دیتا ہے یار کی آمد کا، اور خدا کی قسم عاشق بھیڑیا ہو تو وہ آ جایا کرتے ہیں، محبت میں تڑپنے والا دل بھیڑیے کا ہو تو وہ آ جاتے ہیں، تو کیا امتی کے لیے نہیں آئیں گے؟ ہمارے دل ایسے نہ رہے، ہماری چاہتیں اور، ہماری رغبتیں اور، ہماری خواہشیں اور، دل دنیا کی چاہت کا گرویدہ بنا ہوا ہے، اور لمحہ بلمحہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ ہرس، لالچ، تما، پیسہ، بینک بیلنس، کوٹھیاں، اس کے سوا کوئی سوچ ہے ہماری؟ تحریک منہاج القرآن چاہتی ہے اس امت کے ہر دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، اس امت کی آنکھیں پھر سے حضور کے دیدار میں تڑپنے لگیں، رونے لگیں، اور اس امت کے دل حضور کے لیے تڑپنے لگیں۔ جس دن یہ امت کے جوان، یہ ایم ایس ایم کے نوجوان بیٹھے ہیں، جس دن ان کی شامیں الحمدللہ وہ ہیں حضور کی محبت میں احیاء دین کی خاطر، ہر شخص طاقت سے ٹکرا جائیں گی مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی خاطر، ہر خواہش سے بالا تر ہو جائیں گی، اور چاہت صرف مصطفیٰ کی رہ جائے گی اور آقا کے دین کی رہ جائے گی۔ اس دن محبت کامل ہوگی، اور اس دن منہاج القرآن کا
انشاءاللہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں ڈرنے لگی، اور 4 سال یا 5 سال کی عمر مبارک تھی جب یہودی دشمن ہو گئے، تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ امانت واپس کر دینی چاہیے، اور پھر کہتی ہیں میں سیدہ کے پاس آئی اور یہ امانت واپس کرتے ہوئے سارے حالات سیدہ کے گوش گزار کر دیے کہ یہودی ان کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے اجڑے ہوئے دلوں کو حضور کی محبت کی سیرابی عطا کر، ہماری روحوں کو آقا کی محبت میں تڑپنا نصیب کر، وما علینا الا البلاغ۔